اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے امام الانبیاء، غریبوں کے مأوا، یتیموں کے ملجا، بے سہاروں کے آسرا، بے نواؤں کے ہادی، تاجدار ختم نبوت حضور عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں بطور شکر کے ربیع الاول میں اس شاکان رسول اپنی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں میلاد منانا چاہیے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یا ہمیں اس مہینے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے محفل، جلسہ، جلوس، تبرک، لنگر کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ایک مخصوص فکر رکھنے والے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو، تم بہتر امت ہو، تم افضل امت ہو، تم اعلیٰ امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ امت ہو کہ تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ تو یہ وہ کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے، تو انبیاء کا کام رب نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ فرمایا اس لیے کنتم خیر امۃ، ہم نے تم کو بہترین امت کا ٹائٹل اور لقب عطا فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اور قرآن پاک میں 17ویں سپارے کی سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، فرمایا کہ اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو، ہم نے تم کو چن لیا ہے، ہم نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے، ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اب یہ چننا کیا ہوتا ہے، انتخاب کرنا کیا ہوتا ہے، ایک مثال سن لیجئے۔ آپ
فروٹ کی دکان سے سیب لینے کے لیے جائیں تو وہ دکاندار آپ سے کہے کہ جناب آپ اپنی مرضی کے چن لیں، اپنی مرضی کا انتخاب کر لیں، تو یقیناً آپ پھول پھول کے دیکھ دیکھ کے جو اعلیٰ تازہ بے داغ سیب ہوں گے وہ اپنے لیے چنیں گے۔ تو چننا کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے انتخاب کرنا کسی چیز کا، اپنے لیے اچھی چیز کو سلیکٹ کر لینا۔ اب رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اے لوگو ہم نے تمہیں امت مصطفیٰ میں شامل کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے تم کو چن لیا ہے، ہم نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں اور تم امتوں میں میرا حصہ ہو۔ ذرا غور کریں نبی پاک کے اس فرمان کے اوپر، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا کہ میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں اور تم امتوں میں میرا حصہ ہو۔ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ حضور سے پہلے بھی نبی اس دنیا میں آتے رہے، اور ہر نبی عظمت والے، رفعت والے، شان والے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، سلیمان، داؤد، یہ سارے نبی عزتوں والے ہیں، مگر قربان جاؤ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تو امام الانبیاء کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ رب نے تمہارا انتخاب کیا ہے تو حضور کی امت میں شامل کر کے رب نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ تو رب نے بھی یہی فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اے لوگو ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اور پھر ہمارا انتخاب کس کے لیے ہوا ہے؟ حضور کی امت میں شامل کرنے کے لیے۔ اور حضور کی امت میں شامل ہو جانا حضرات یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں۔ حضور کی امت میں شامل ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تورات پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کتاب کا نام تھا تورات۔ کیا نام تھا؟ بولیں تورات۔ حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے ہیں تو تورات پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں رب نے حضور کی امت کا تعارف کروایا تھا، حضور کی امت کا تعارف۔ حضرت موسیٰ نے جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعارف پڑھا کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی کہ رب اس امت سے بڑا پیار کرے گا، رب اس امت کی توبہ بڑی جلدی قبول کرے گا، رب اس امت کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا، اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے رب کی کتاب کو زبانی ساری کی ساری یاد کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے یہ شانیں پڑھی آخری امت کی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ اتنی شانوں والی امت، اتنی فضیلت والی امت، اے باری تعالیٰ یہ امت مجھے نہیں عطا فرما دیتا؟ جس امت کو تو نے اتنی شان دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے، اتنی خصوصیت دی ہے، اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے نہیں عطا فرما دیتا؟ جواب ملا، اے موسیٰ تلک امت احمد،
یہ امت نہ میں نے آپ کو دینی ہے نہ اور کسی پیغمبر کو دینی ہے، یہ امت تو میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمانی ہے، یہ امت تو میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمانی ہے۔ یہ سنا تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، اچھا مجھے یہ امت نہیں عطا کرنی، پھر ایک کرم کر دینا، ایک فضل کر دینا کہ مجھے یہ امت عطا نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے رب، تیری مرضی ہے، تیرا فیصلہ ہے، مگر میری آرزو یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اس امت میں شامل کر لینا، مجھے حضور کی امت میں داخل کر لینا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیوں میلاد کرتے ہو، یہ 12 ربیع الاول کا دن کیوں مناتے ہو، حضور کی آمد کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ انہیں پتہ ہی نہیں اللہ نے انہیں حضور کی امت میں شامل کر کے ان پہ کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ارے یہ تو وہ امت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میں تو اکثر کہتا ہوں لوگوں، ہمیں حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے نہ دعا مانگنا پڑی ہے، نہ کوئی چلہ کاٹنا پڑا ہے، نہ کوئی وظیفہ کرنا پڑا ہے، رب نے کرم کیا ہے، بغیر کسی دعا کے ہی رب نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے، رب نے ہمیں حضور کی امت میں شامل کر دیا ہے۔ ارے یہ تو وہ امت ہے جس امت میں شامل ہونے کے لیے رب کے نبی بھی دعائیں مانگتے نہیں، رب کے پیغمبر بھی رب سے دعا کرتے رہے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں اس امت میں شامل کر دے، باری تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں شامل کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے تھے تو آپ کو راستے سے تورات کے کچھ اوراق ملے، آپ نے انہیں اٹھایا اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے، تو حضور کے چہرہ مبارک کے اوپر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی پاک کو حضرت عمر کا تورات پڑھنا ناگوار گزرا، مگر حضرت فاروق اعظم اپنی توجہ میں اور اپنے خیال میں وہ تورات پڑھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے حضور کی طرف نہیں دیکھا کہ حضور تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا، اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو؟ تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو جناب عمر نے عرض کی، حضور جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ سوال پوچھنے کے انداز میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، قرآن اللہ کی کتاب، تورات اللہ کی کتاب، قرآن کو پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے تو کیا تورات کو پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا؟ سوال پوچھا حضور سے۔ اب یہ سن کے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اے عمر، یقیناً تورات اللہ کی کتاب ہے اور تورات حضرت موسیٰ کے اوپر نازل کی گئی تھی، مگر یاد رکھو قرآن کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تم پڑھ سکتے تھے، قرآن اتر گیا، اب کوئی مسلمان نہ زبور پڑھ سکتا ہے، نہ تورات پڑھ سکتا ہے، نہ انجیل پڑھ سکتا ہے، اب صرف قرآن پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر اپنے اوپر فخر کیجئے گا کہ اللہ نے حضور کی امت میں شامل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، تم کہہ رہے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اتری بھی حضرت موسیٰ پیغمبر کے اوپر ہے، مگر یاد رکھو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر آج حضرت موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، میرا امتی بن کے اس دنیا میں آئیں گے۔ آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ تورات کی تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے، وہ قرآن کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے۔
اس لیے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے آخری کتاب قرآن مجید کا تحفہ عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو حضرات یہ تو وہ امت ہے جو بڑے نصیب والی ہے، بڑے اعزاز والی ہے، بڑی شان والی ہے، اور یہ ساری کی ساری شانیں ہمیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں اور ساری رفتیں اور ساری شانیں ہمیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ حضور کے صدقے سے ملی ہیں، حضور کے وسیلے سے ملی ہیں۔ اور حضور کا اس امت سے پیار کتنا تھا، حضور اس امت سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ روایت سنیں، حدیث پاک سنانے لگا ہوں، یہ سنیں گے تو پھر آپ کو بھی افسوس ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو حضور کی آمد پاک کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، کیوں محفل منانے لگے ہو، کیوں جلسہ کرنے لگے ہو، کیوں جلوس نکالنے لگے ہو، یہ 12 ربیع الاول کا دن کہاں سے آ گیا، تم یہ کیوں کرنے لگے ہو؟ اور یار تم نبی پاک کے نام کی محفل سجانے پہ روکتے ہو، حضور کے نام کے نعرے لگانے سے روکتے ہو، حضور کا ذکر کرنے سے روکتے ہو، حضور کی سیرت بیان کرنے سے روکتے ہو۔ میلاد اسی چیز کا نام ہے نا، حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے بچپن کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، حضور کا اپنی امت سے جو پیار تھا اس کا تذکرہ کیا جائے، اس چیز کا نام میلاد ہے۔ اور میلاد سے روکتے ہو، اور اس نبی کے میلاد سے جس نبی نے اپنی امت سے پیار کتنا کیا ہے۔ سنیں حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آخری دن، ظاہری زندگی کا آخری دن ہے، اس دن حضور کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت عزرائیل، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور یاد رکھیں موت کا فرشتہ جب آتا ہے رب کا حکم لے کر تو دستک دے کر آتا ہے یا بغیر دستک کے آ جاتا ہے؟ سارے بولیں، بغیر دستک کے آتا ہے۔ اجازت مانگ کے آتا ہے یا بغیر اجازت کے ہی آ جاتا ہے؟ بھائی موت کے فرشتے کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، دستک دینے کی ضرورت نہیں، مگر جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہا ہے تو دستک دے کے آ رہا ہے، اجازت مانگ کے آ رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو رب نے کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اس دربار میں فرشتہ بھی آتا ہے تو بن اجازت نہیں آتا، بغیر دستک کے نہیں آتا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو حضور اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات سے کہتے ہیں، یا فاطمہ تو من بالباب، بیٹی فاطمہ دروازے پہ تو دیکھو کون ہے۔ حضرت سیدہ اٹھنے لگی، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ۔ اتدرین من بالباب، کیا تم جانتی ہو دروازے پہ کون کھڑے ہیں؟ تو حضرت سیدہ عرض کرتی ہیں، حضور میں نہیں جانتی، اس لیے کہ میں گئی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب حضور نے خود بتایا، عزرائیل آیا ہے، موت کا فرشتہ آیا ہے، رب کا پیغام لے کر آیا ہے، اور پھر حضور نے حضرت عزرائیل کا تعارف کروایا۔ یہ 4-5 جملے ہیں، حدیث بڑی لمبی ہے مگر اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے جو حضرت عزرائیل کا تعارف کرایا ہے نا 3-4 جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ سے التماس کروں گا کہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اگر حضور کے یہ جملے آپ کے دل میں اتر گئے تو پھر یہ دنیا کی محبت، یہ مال، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، ختم نہ ہوا تو کم ضرور ہو جائے گا۔ حضور نے کیا تعارف کروایا؟ حضور نے تعارف کروایا، اے بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ تو جانتی ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، اور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو انسان کو اپنوں سے جدا کر دیتا ہے،
یہ موت کا فرشتہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو قبرستان کو آباد کر دیتا ہے۔ حضور نے تعارف کروایا اور اجازت مانگی فرشتے نے۔ حضور نے فرمایا ادخل رحمک اللہ، ادخل رحمک اللہ، اے ملک الموت آ جا، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، آ جا تیرے اوپر رحمت ہو۔ یہاں رک کے ایک جملہ سنیں، موت کا فرشتہ، کوئی ہمیں بتا دے کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے تو کیا حالت ہوگی انسان کی؟ رونگٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ حواس نہیں گم ہو جائیں گے؟ عقل اور ہوش انسان کا سلامت نہیں رہتا؟ موت کا فرشتہ آیا ہے۔ مگر سنیں، رب نے میرے مصطفیٰ کو جو رحمت للعالمین کا منصب عطا کیا ہے نا، حضور رحمت للعالمین ہیں، موت کے فرشتے کو کہہ رہے ہیں اے موت کے فرشتے آ جا، رب نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، عالمین میں تو بھی شامل ہے، آ جا، رب میری رحمت کا فیض تمہیں بھی عطا فرما دے، رب میری رحمت کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرما دے۔ حضور موت کے فرشتوں کو بلا رہے ہیں تو دعا کے ساتھ بلا رہے ہیں، رحمت عطا کر کے دعا نصیب فرما رہے ہیں۔ ملک الموت اندر آیا، حضور نے فرمایا اجئتنی زائرا ام قابضا، کیا تو رب کا پیغام لے کر آیا ہے موت کا، یا میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو عرض کی حضور جئتک زائرا و قابضا، دونوں کام کرنے ہیں، زیارت بھی آپ کی کرنی ہے اور آپ کی پاکیزہ روح کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لیکن حضور مجھے رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے لا اقبض روحک الا باذنک، رب کا حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل دنیا داروں کی روح قبض کرنی ہے تو ان سے مشورہ نہیں مانگنا، ان سے اجازت نہیں مانگنی، بغیر مشورے کے ان سے روح قبض کرنی ہے، مگر سنبھل کے جانا، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا رہا ہے، تو وہاں جا کے اپنا حکم نہ چلانا، پہلے میرے حبیب سے اجازت مانگ لینا۔ حضور آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، اجازت ہوگی تو آپ کی روح رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے یہ سنا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کی چشمان مقدسہ آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ ملک الموت نے یہ دیکھا تو کہا حضور موت رب کا پیغام، لیکن حضور آپ روئے نا، آپ روئے نا، اس لیے کہ رب نے آپ کے استقبال کے لیے ساری جنت کو سجا دیا ہے، آپ کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہیں، رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ کے استقبال کے لیے رب نے جنت کی نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ حضور روئے نہ، حضور آنسو نہ بہائیں۔ حضور نے فرمایا اے ملک الموت میں اپنے لیے تو نہیں رو رہا، میں تو اپنی گناہگار امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، اپنے لیے رونا نہیں آ رہا، میں تو جا رہا ہوں، امت کو یاد کر لیا میں نے، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کہاں جائے گی۔ اب حضور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ رب نے جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا اور کہا اے جبریل جاؤ، جا کر میرے پیغمبر سے کہہ دو اے پیارے پیغمبر آپ اپنی امت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، رب نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن سارے نبی جنت میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ اے پیارے مصطفیٰ سب سے پہلے رب آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جب آپ داخل ہو جائیں گے پھر باقی نبیوں کی باری آئے گی، اور جبریل میرے نبی سے یہ بھی کہہ دو کہ سارے نبیوں کی امتیں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی، مگر انہیں اذن نہیں ملے گا، انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اے پیارے مصطفیٰ سب سے پہلے ہم جس امت کو جنت میں داخل کریں گے تو آپ کی امت کو داخل کریں گے،
سب سے پہلے آپ کی امت کو داخلہ ملے گا، پھر باقی نبیوں کی امتوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو حضور نے یہ سنا، روح کو قرار آ گیا۔ حضرات یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر بھی اپنی امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اپنی امت کی فکر ہے، امت کے گناہوں کی فکر ہے، امت کی بخشش کی فکر ہے۔ اور آج جب اس نبی کی ولادت کا مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ فتوے شروع کر دیتے ہیں، لوگ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ جشن عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ تم کیوں مناتے ہو؟ محفلیں کیوں سجاتے ہو؟ جلسے کیوں کرتے ہو؟ جلوس کیوں کرتے ہو؟ یہ لنگر کا اور تبرک کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ حضرات انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں پتہ ہی نہیں رب نے انہیں کس عظیم نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ حضرات دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال، دنیا میں خدا نخواستہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ کا کوئی عزیز آپریشن تھیٹر میں ہو اور لاکھوں روپیہ ڈاکٹر مانگ لیں، تو اس مشکل وقت میں جو آپ کے کام آئے گا، آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، جو آپ کے کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا، مجھے ایمان سے بتائیے گا آپ زندگی بھر اس کا احسان بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بھول سکتے۔ آپ تو کیا، آپ کی نسلیں، آپ اپنی اولادوں کو بھی کہیں گے یار اس کی عزت کرنا، اس نے بڑے اوکھے ویلے میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کا خیال کرنا، اس کی عزت کرنا۔ تو یار جو دنیا میں تمہیں چند ہزار روپے دے دے، تمہاری مشکل دور کر دے، تم ساری زندگی اس کی نیکی نہیں بھولتے، اس کا ادب کرتے ہو، اس کی حیا کرتے ہو، اس کے سامنے جو ہے یہ عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور اس کے وقار کا خیال کرتے ہو۔ اور جب نبی پاک کی ولادت کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ پیغمبر جس نے مجھے اور آپ کو ایمان کا تحفہ عطا فرمایا ہے، وہ پیغمبر جس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، وہ پیغمبر جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ پیغمبر وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ رب قرآن میں کہتا ہے لوگو تم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے اپنی زلفوں والا رسول بھیجا ہے، میرے رسول نے تمہیں دوزخ کے کناروں سے نکال کر تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ بھائی جس نبی نے تمہیں قرآن دیا ہو، اسلام دیا ہو اور تمہارا تعلق رب سے جوڑ دیا ہو اور تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ صاف کر دیا ہو، اس نبی کی یاد میں محفل منانے میں فتوے، اس نبی کی آمد پاک کے اوپر خوشی منانے کے اوپر فتوے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر، افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی چیز ہے، تو ہم مصطفیٰ کریم کا سارا سال بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، 12 مہینے ذکر کرتے ہیں، مہینے کے 4 ہفتوں پہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں یہ ذکر بڑھ جاتا ہے، یہ ذکر تازہ ہو جاتا ہے، یہ ذکر بلند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ اس وقت دنیا میں ارب ہا تعداد ہے لوگوں کی، اور مذاہب آپ گنے تو 260 سے زائد مذہب ہیں اس وقت بھی پوری دنیا کے اوپر۔ کوئی بتوں کو رام رام کر رہا ہے، کوئی جناب سکھ مذہب میں ہے، کوئی عیسائی مذہب میں، کوئی یہودی مذہب میں، کوئی سانپ کو خدا مان کے بیٹھا ہے، کوئی آگ کو خدا مان کے بیٹھا ہے۔ لوگوں اتنی بڑی دنیا میں، ارب خرب ہا کی دنیا میں ہم رب کا شکر نہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے، اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور حضور کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پچھلی امتیں ان سے گناہ ہو جاتے تو
تو جانتے ہیں ان کی توبہ کیسے قبول ہوتی تھی؟ اگر ہاتھ نے گناہ کیا تو حکم یہ تھا ہاتھ کاٹ دیا جائے تب توبہ قبول ہوگی. اگر پاؤں نے گناہ کیا حکم یہ تھا پاؤں کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، تب توبہ قبول ہوگی. اور بعض تو ایسی امتیں بھی گزری ہیں انہوں نے شرک کا گناہ کیا پھر توبہ کی تو رب نے کہا توبہ اس وقت قبول کروں گا جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے، اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. سورہ بقرہ پہلا سپارہ پڑھے فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. رب کہتا ہے تمہاری توبہ اس وقت قبول کروں گا جب تم اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ سارے بولے کیا کرو گے؟ قتل کرو گے. یار کتنی اوکھی توبہ تھی، کتنی مشکل توبہ تھی. آج اس امت کی توبہ کیا ہے؟ اس امت سے گناہ ہو جائے رب کا کیا تقاضا ہے؟ رب یہ نہیں کہتا ہاتھ نے گناہ کیا تو ہاتھ کاٹ دو، آنکھ نے گناہ کیا تو آنکھ کاٹ دو، شرک کا گناہ کیا تو اپنے آپ کو قتل کر دو. نہ رب کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے. تم سے گناہ ہو جائے تو تمہاری توبہ یہ ہے کہ بس تم ندامت کے 2 آنسو بہا دینا، تم شرمندگی کے 2 قطرے بہا دینا. قطرے تم نے بہانے ہیں، تمہاری توبہ کو میں قبول فرما لیا کروں گا، تمہاری توبہ میں قبول فرماؤں گا. اور صرف یہی نہیں، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. رب کہتا ہے اے میرے حبیب کے غلاموں جب تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، میری نافرمانی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ پکی سچی سچی 1 نمبر توبہ کر لو. مولا کیا ہوگا؟ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. سوچیں یہ کتنا بڑا انعام ہے رب کا، کتنا بڑا انعام ہے. بھائی کو 60 سال تک زانی رہا، 60 سال تک وہ بے نمازی رہا، 60 سال تک وہ راشی سود خور رہا، 60 سال کی عمر میں اس نے توبہ کر لی. یہ آیت کہہ رہی ہے 60 سال کے وہ سارے گناہ رب حضور کے وسیلے سے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا. تو بتائیں یہ انعام ہمارے اوپر ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ حضور کی وجہ سے. بولے سارے کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے ہوا ہے. رب نے تو حضور کے صدقے اس امت کے لیے وقت میں برکت رکھی ہے. وقت میں مثال کے طور پہ لیلۃ القدر میں رب نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اے میرے حبیب کے غلاموں بس تم لیلۃ القدر کی 1 رات مجھے یاد کر لو. 1 رات اگر تم نے قیام کر لیا، لیلۃ القدر کے حقوق تم نے پورے کر لیے، تم 1 رات جاگو گے میں تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا. وقت میں برکت اللہ نے رکھی ہے. تو کس کی وجہ سے رکھی ہے؟ بولے حضور کی وجہ سے رکھی ہے. رب نے کہا تم یوم عرفہ کا روزہ رکھو، 1 سال پچھلے اور 1 اگلے سال کے سارے گناہ رب معاف فرما دے گا. فرمایا کہ تم یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اگلے 1 سال کے گناہ رب معاف فرما دے گا. فرمایا ہر مہینے 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14، 15 3 دن روزے رکھا کرو، رب تمہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو مجھے بتائیں نا یہ جو انعام ہے، یہ جو برکت ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے. عمل تھوڑا اجر زیادہ، یہ اس امت کی فضیلت ہے. ہم کیوں نہ میلاد منائیں بھائی؟ کیوں ہمیں روکتے ہو؟ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں تھے، ہمارا تو کسی چیز میں شمار نہیں تھا. رب نے کرم کیا، فرمایا اے میرے حبیب کے غلاموں عمل تم نے تھوڑا کرنا ہے، ثواب میں نے تمہیں بے بہا عطا فرما دینا ہے. حدیث صحیح حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، نصف رات قیام کرنے کا رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو رات کا اگلا حصہ قیام کرنے کا ثواب.
مطلب کیا؟ جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی رب پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بتائیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ سارے بولے نا، کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضور کا صدقہ ہے بھائی۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے۔ اے حبیب اپنے غلام سے کہو وضو اچھے طریقے سے کریں، وضو اچھے طریقے سے کریں۔ مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وضو میں جو عضو تم دھوتے ہو نا، قیامت کے دن یہ عضو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا اپنی چمک زیادہ کرو، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرو، قیامت کے دن یہ چمک دیکھ کے میں سمجھ جاؤں گا یہ تو میرے ہی غلام جا رہے ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ عمل تھوڑا ثواب زیادہ۔ سوچے تو صحیح، پہلی امتوں میں بھی والدین آئے تھے، اولادیں آئی تھیں، مگر ان امتوں کو یہ اعلان نہیں رب نے کیا جو اس امت کو۔ کیا فرمایا؟ جو اولاد ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھ لیتی ہے رب مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یار بتائیں تو صحیح، ایک بار ماں کا چہرہ باپ کا چہرہ ادب سے پیار سے عزت سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب۔ بتاؤ نا یہ اعزاز ملے اور کسی امت کو؟ ہرگز نہیں ملا۔ رب کا وعدہ ہے تم رستے سے کسی کانٹے کو، کسی روڑے کو، کسی پتھر کو دور کر دو، تم نے رستہ صاف نہیں کیا، رب تمہارے لیے جنت کا راستہ صاف فرما دے۔ عمل تھوڑا اجر زیادہ، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ بولیں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور آخری بات سنیں، پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، کسی امت کو رب نے زمین میں دھنسا دیا، کسی امت کو زلزلے میں تباہ و برباد کر دیا، کسی امت کے اوپر سیلاب آ گیا، کسی امت کے اوپر آندھی اور طوفان آیا، کسی امت کے اوپر رب نے پتھر نازل کیے، اور کسی امت کو رب نے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اب مجھے بتائیں